أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سپریم پاور ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے کمالات میں سے ایک کمال انسان ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس نے اپنی تمام کائنات دے دی، اور سب سے بڑھ کے ایک انسان کو شعور دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سپریم پاور ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے، شعور اس کو مل جاتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی حقیقی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مجھے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، اور جب میں اس سے ملوں گا جس سے میں محبت کے دعوے کرتا ہوں، تو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے پاس بہت سے اعمال بھی مجھے چاہیے۔ اور جب ایک انسان کی سوچ اس طرز پہ چل پڑتی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتا ہے اور مخلوق پر بھی رحم کرتا ہے۔ اسماء الحسنہ کا علم اشرف العلوم کہلاتا ہے، اور کیوں کہلاتا ہے اس کا اندازہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہوا کہ جیسے جیسے آپ اس علم میں بڑھتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت نصیب کرتا جاتا ہے، اور انسان کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کے حکموں کو سن کے وہ بڑے آرام سے، تحمل سے، سر تسلیم خم کر کے کہتا ہے، سمینا و اطعنا، میرے اللہ میں نے سنا اور میں نے مان لیا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم عارضی ہیں، اور حقیقت وہ ہے جو آنے والی ہے۔ آج اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، ہم اس کے بہت پیارے دو مبارک اسما کو پڑھیں گے، الواجد اور الماجد کو، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت میں ہمیں اور آگے بڑھائے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت گھر کر جائے، کیونکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الواجد کا مادہ ہے واو جیم دال، اور الماجد کا مادہ ہے میم جیم دال۔ الواجد کے لغوی معنی ہے ہر چیز کو پانے والا، اور الماجد کے لغوی معنی ہے بزرگی اور بڑائی والا۔ اب آئیے ان دونوں اسما کی اصطلاحی تعریفوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ الواجد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، الذی یجد کل ما یریدہ یطلبہ ولا یفوتہ شیء۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الواجد کا معنی وہ ذات ہے جس شے کا بھی وہ ارادہ طلب کرے
اسے فوراً پا لے اور کوئی چیز اس ذات کی دسترس میں آئے بغیر نہ رہ سکے۔ عربی زبان میں واجد غنی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ پاتا ہے، مگر پانے کا مفہوم انسانوں کے اعتبار سے ایسا ہے کہ پہلے نہ تھا، پھر پا لیا یا گمشدہ چیز کو پا لینا۔ مگر ذات باری تعالیٰ تو واجد کہا جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں کہا جاتا۔ ذات باری تعالیٰ چونکہ نفع و نقصان سے بالا تر ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ واجد ہی رہتا ہے۔ انسان اور حیوان اور اس کے دیگر مخلوقات کبھی واجد اور کبھی غیر واجد بنتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے واجد ہے کہ جملہ موجودات پر اسے احاطہ حاصل ہے۔ وہ ذات واجد ہے اور مطلوبات و کمالات ذاتیہ کا وجود اسے ہمیشہ سے حاصل ہے۔ اسم الواجد وجد سے بھی بنا ہے۔ وجد کے معنی تونگری کے ہیں، یہ اسم وجود سے بھی بن سکتا ہے، وجود کے معنی ہستی کے ہیں۔ وہ ذات الواجد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی اور اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور ہر چیز کو پانے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا الواجد ہے۔ اب آئیے الماجد کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ الماجد فی اللغت کثیر الشرف، لغت میں ماجد انتہائی بزرگی و عظمت کو کہتے ہیں۔ الواجد اور الماجد دونوں اسم مبارک مجد سے ہیں۔ الماجد وہ ذات پاک ہے، عزت جس کی چادر ہے اور عزت اس کا فرمان ہے۔ پاک ہے وہ ذات، بزرگی جس کا لباس ہے۔ پاکی ہے، پاک ہے وہ ذات کہ پاکیزگی صرف اسی کے لیے ہے۔ فضل اور نعمتیں عطا کرنے والی ذات وہی ہے۔ پاکی ہے، شرف و کرم والی ذات ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال اور اکرام والی ہے۔ اب آئیے الواجد کی ذات پہ، وجود پہ، کچھ دلائل پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ذرا انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم پہ دیکھ لے۔ یوں تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دلیل تو خود انسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان کے عصبی نظام پر غور تو کرو ذرا، کس قدر دقیق اور مربوط ہے۔ جدید تحقیق بتلاتی ہے کہ انسان کے اندرونی مواصلاتی نظام کا مرکز اس کا برین ہے۔ ہر برین میں تقریباً 1000 ملین عصبی خانے ہیں۔ ہر خانے میں بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تاروں پر خبر وصول کرنے اور دوسرے اعضاء کو حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جاری ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے ہم چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں 3000 ذائقے کے کھانے ہیں، جن میں ہر ایک علیحدہ عصبی تار کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ کان میں 1,00,000 تعداد میں سماعتی کھانے ہیں۔ ان کھانوں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعے ہمارا دماغ سنتا ہے۔ اور ذرا آنکھ کو دیکھیے، ہر آنکھ میں 103 ملین کھانے ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ تمام جلد میں بھی حسیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً 3000 گرم خانے اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو انڈیکیشن بھیجتے ہیں۔ اس طرح جلد میں 2,25,000 خانے ایسے ہیں جو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا نظام، انسان خود، انسان چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ الماجد ہی اور الواجد ہی اس کو بنانے والا ہے۔ اب آئیے کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے۔ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر
پھر سیاروں میں سے کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 74 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم زیر و زبر ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم سب تبدیل ہو جائیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں ہر روز گاڑیوں کے ٹکرانے سے سینکڑوں جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے ڈرائیور نہیں ہوتے، بلکہ صرف اس لیے کہ ڈرائیوروں نے لمحہ بھر کی غفلت کی ہوتی ہے۔ اگر ایک ڈرائیور لمحہ بھر بھی غفلت کرے تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس کی گاڑی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کائنات میں رہنے کے باوجود، آج تک لاکھوں کروڑوں سیارات کے مسلسل حرکت میں رہنے کے باوجود کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق کا نتیجہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس وسیع نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الماجد اور الواجد سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر وہ موجودہ حالات کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ بے شک وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہیں دیتا، ورنہ پلک جھپکنے میں دنیا کا نظام تباہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواجد اور الماجد کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو اس کو تھام سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن اسلام سے پلٹ رہی ہے۔ اسلام سے کیا، اب تو ایتھیزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں مان رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دہریوں سے ایک مناظرہ ہوا، آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یقین کرتے ہیں کہ الماجد اور الواجد ہی وہ ذات ہے جو حقیقی ہے اور تمام نظام کو بنانے اور تھامنے والی ہے۔ دہریوں کی ایک جماعت نے امام صاحب رحمۃ اللہ کو گھیرے میں لیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس مسئلے میں مجھ سے بحث کر لو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ مناظرے کی تاریخ اور وقت طے ہو گیا۔ مگر ہوا یوں کہ آپ مجلس مناظرے میں دیر سے پہنچے۔ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ آپ دیر سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی میری بات سن لو، شاید آپ مجھے اس تاخیر میں معذور سمجھیں۔ انہوں نے کہا، اچھا بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آج تو عجیب و غریب صورت دیکھنے میں آئی۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں دور تک کشتی کا نام و نشان نہ تھا۔ حیران تھا کہ کس طرح دریا عبور کروں گا۔ اس اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود کٹ گیا اور اس کے تختے بن گئے۔ پھر بغیر کسی کاریگر اور بغیر کیلوں کے ان تختوں نے جڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ پھر وہ بغیر کسی ملا کے پانی کے دوش پر اٹکھیلیاں کرتی میرے پاس آ گئی۔ میں سوار ہو گیا تو وہ چلنے لگی، یہاں تک کہ ساحل پر آ گئی۔ دہریوں نے یہ واقعہ سنا تو اپنی بے ہنگم آوازوں سے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کاٹے کے درخت کٹ جائے اور بغیر کاریگر کے کشتی تیار ہو جائے اور بغیر ملا کے کشتی چلنے لگے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بدبختوں، اگر ایک درخت بغیر کاٹنے والے کے نہیں کٹ سکتا، تختے بغیر جوڑنے والے کے نہیں جڑ سکتے، کشتی بغیر کاریگر کے تیار نہیں ہو سکتی، ایک کشتی تیار ہو کر بھی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی، تو کیا کائنات کا یہ سارا نظام، یہ شجر و حجر، یہ نہریں اور دریا، یہ شمس و قمر، یہ گلزار، یہ حیوان و انسان، یہ ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشاں، یہ سب کچھ خود از خود وجود میں آ گیا اور اتنا بڑا کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے، اسے کوئی نہیں چلانے والا؟ ان دہریوں کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے تائب ہو کر ایمان قبول کر لیا۔
آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھول بیٹھے، ہم دنیا میں اتنے کھو گئے، ہم نفس پرستی میں اتنے کھو گئے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ اور جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے تو یقین جانے اس کا جسم نہیں، اس کی روح بھی گندی ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز، صرف ایک چیز جو انسان کو اس گندگی سے، اس دنیا پرستی سے، اس نفس پرستی سے بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت۔ کیونکہ جب تک اپنے مالک کا، اپنے خالق کا علم نہیں ہوتا، انسان اس کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ آج اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ ہمیں ذرا سا بھی شک و شبہ ہے، یا ہمارے بچے یا ینگسٹرز میں سے کوئی بھی اس راستے پہ چل پڑا ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ غافل ہو گیا ہے اور اس کا یقین ڈگمگا رہا ہے، تو اسے پکڑ کے واپس لے آئیے، اللہ سے اس کی پہچان کرائیے تاکہ اللہ اسے بچا لے اور اس پہ اپنا کرم کر دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک ان پڑھ بدو سے ایک عقل کے مارے ہوئے نے جب اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل مانگی تو اس نے مظاہر فطرت سے استدلال کرتے ہوئے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، حیرت ہے کہ اونٹ کی مینگنی تو اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور قدموں کے نشان تو زمین پر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ گھاٹیوں والی زمین، یہ موجے مارتے ہوئے سمندر، ایک سانے، ایک ماہ کاریگری جو باریک بین اور خبردار ہے، جو بڑے علم و قدرت والا ہے، کہ وجود پر کیا دلالت نہیں کر سکتی۔ آج اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا تو اس کو پکڑ کے ایک واک کے لیے لے جائیں، اس کو ذرا قدرت کے مناظر تو دکھائیں، اسے ذرا رات اور دن پہ غور و فکر کرنے کی دعوت تو دیں، اسے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان پہ غور و فکر کرنے کا کہیں تو، کیونکہ ہر چیز، خود انسان کا اپنا آپ اللہ کے وجود پہ دلالت دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی ایک سرسبز درخت کا عجوبہ کاریوں میں غور و فکر کیا اور خالق اور مالک کو پہچان لیا۔ فرماتے ہیں، میں نے شہتوت کے درخت کو دیکھا، ایک ہی درخت ہے، جڑیں اور تنا ایک ہے، موسم اور ہوا ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، شاخیں ایک ہیں اور پتے بھی ایک ہی قسم کے ہیں، پتوں کی رنگت ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ذائقہ سب کا ایک ہے، سب کا مادہ ایک ہے، اسے گائے بھی کھاتی ہے، بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی اسے چرتی ہے، پرند اور کیڑے بھی اسے کھاتے ہیں، مگر جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتی ہے، اور گائے بکریاں کھاتی ہیں تو مینگنیاں دیتی ہیں۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف قسم کی چیزیں، یہ مختلف قسم کی خاصیتیں، مختلف ثمرات اور نتائج پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، یہ سب اسی کے کرشمہ سازی اور عجوبہ کاریاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات صرف ہماری آرام کے لیے نہیں بنائی اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ کائنات کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ ایک انسان اس پہ غور و فکر کرے، کیونکہ ایک ایک پتا، ایک ایک پھول، ایک ایک چاول کا دانہ، ایک ایک کھجور، ایک ایک انار کا دانہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی الماجد ہے اور وہی الواجد ہے۔ اب آئیے امام احمد رحمۃ اللہ کی دلیل کو سنتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ دلیل سنیں گے ذرا امیجن بھی کریے گا کہ امام احمد رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، میں نے ایک روز بڑے غور و فکر سے دیکھا، میرے سامنے ایک محل ہے، مضبوط قلعہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، جس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، اس میں کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، رزق و خوراک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہوا کے آنے جانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ اب آپ سے میرا سوال ہے کہ ایسی جگہ جو مکمل بند ہو، جہاں پہ کوئی چیز نہ آ سکے نہ جا سکے،
جہاں پہ نہ ہوا ہو، نہ پانی ہو، نہ خوراک ہو، کیا وہاں پہ لائف ہو سکتی ہے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ محل کو باہر سے سفیدی کر دی گئی ہے اور چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اور اندر سے رنگ کر دیا گیا ہے، سونے کی طرح دمک رہا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے بند ہے۔ اچانک اس کی دیوار گر پڑتی ہے اور اس بند محل سے ایک جاندار آنکھوں والا، کانوں والا، بولتا چالتا ہوا، خوبصورت شکل والا، پیاری بولی بولنے والا، چلتا پھرتا چوزا نکل آتا ہے، اور اسی لمحے وہ اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے مہربان کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ دانہ چگنا بھی جانتا ہے اور پانی چوسنا بھی جانتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس محفوظ مکان میں اور بند محل میں اسے پیدا کرنے والا، اس کی ہڈیاں، اس کا جسم، اس کا گوشت، اس کی چونچ، اس کی ٹانگیں، اس کو بلی سے بچنے اور ماں کے دامن میں پناہ لینے کا شعور دینے والا کوئی ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی قدرت غیر محدود ہے، جس کا نام الواجد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات میں ہمارے ذہن میں ifs and buts آئیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو کمال والا ہے، وہ تو ذرے کو کمال دیتا ہے، وہ تو ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے اور جاندار کو مردہ کر دیتا ہے، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے اور وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو اس کی ذات پہ اتنا کامل یقین کریں کہ وہی ہے الماجد، وہی ہے الواجد جو کرنے والا ہے، اور جب وہ کرنے پہ آتا ہے تو کوئی اس کے کیے کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے کیے کو مٹا نہیں سکتا۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حمید مجید یعنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے وہی بزرگی والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیات مبارکہ میں اپنی بزرگی، بڑائی اور شان بیان کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ کی بڑائی، بزرگی اور تعظیم سے بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی قرآن مجید کی اکثر آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعظیم پر مشتمل ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی جو ایک عظیم آیت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل کبریائی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی شروع کے آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہیں، اور سورہ اخلاص اللہ کی توحید پہ مکمل ایک صورت ہے۔ سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی تعظیم اور بزرگی بیان کرتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ دن میں، رات میں، جب انسان کو موقع ملے اسے چاہیے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اور جس کا موضوع انسان ہے اس کو کھولے، اس کی تلاوت کرے، اپنے رب کی باتیں سنے، پھر ان پہ غور و فکر کرے اور عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے۔ بندے کا ان اسموں سے حصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، مخلوق کی آسانی کی خاطر کر دیں۔ روز جزا ہر عمل کو نیک ہو یا بد، چھوٹا ہو یا بڑا، الواجد کے ہاں پائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کو پانے والا ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھی عمل کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کریں، ورنہ آخرت میں انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہر وقت الماجد کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں، باقی ہر چیز کی بڑائی کو دل سے نکال دیں، اور جب کوئی چیز بڑائی والی لگے تو بھی یہ سوچیں کہ اس کو یہ مرتبہ الماجد نے ہی دیا ہے۔ اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ سب سے کم تر سمجھے، اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ اس میں تکبر پیدا نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، نماز ہرگز نہ چھوڑے، شرک اور بدعت سے دور رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا رہے، قدرت پہ غور و فکر کرے، اور ہر مشکل کے وقت یاد رکھے کہ میرا اللہ
سب سے بڑا ہے، ہر چیز کو پانے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے مشکل میں ڈالے گا؟ ہر مشکل صرف ایک امتحان ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جانچ پڑتال کر رہا ہے، کیونکہ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے لیے، دین کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت فرمائے اور ایتھیزم جیسے بہت بڑے گناہ سے ہمیں، ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد ابراہیم پر رحم فرمائے، اسے صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کے والدین کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دے، ان کی قبروں کو جنت میں کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان سب کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو، سوڈان کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت تکلیف میں ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی طرح بھی اس دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین میں، اللہ کے کام میں کچھ حصہ ڈال لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔